السلام علیکم ناظرین، جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت نے جو عوام دشمن بجٹ پیش کیا ہے، اس میں خود کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام پر ٹیکسز کا مزید بوجھ ڈالا گیا ہے، جبکہ ایلیٹ کلاس اور اشرافیہ کو بھرپور طریقے سے نوازا گیا ہے۔ اس پر محمد مالک شو کے دوران نون لیگ کے چیلے پر پھٹ پڑے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آخر آپ کی دشمنی کیا ہے سیلری ٹیکس سے؟ چاہتے کیا ہیں آپ لوگ؟ گورنمنٹ ایکسپینسز کم نہیں ہو رہے، منسٹریز آپ نے کم نہیں کی، وہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ وہ بھی یاشیوں کی طرح جا کے پروونشل سبجیکٹس کے اندر جا کے اسکیمیں اناؤنس کر رہی ہے، 500 بلین بانٹ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے کافی چیزیں ایکیومولیٹ ہو گئیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلا بجٹ بھی شہباز شریف صاحب نے دیا تھا اور اس وقت ملک ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور انفلیشن جو تھی وہ انتہا پہ تھی، اور انفلیشن سے برا کوئی ٹیکس نہیں تھا جو 38% پہ پہنچ گئی تھی۔ وہ جو بجٹ ہم نے دیا اور جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا IMF کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج انفلیشن 12 اور 13 کے درمیان میں آ گئی ہے۔ آپ ہی بولیں گے، آپ نے کریڈٹ لیا نا، آپ نے کریڈٹ لیا۔ مجھے چیز بتائیں، وہ انفلیشن کہاں سے کم ہوئی بھیا؟ دو چیزیں، انٹرنیشنل آئل پرائسز نیچے گئیں، فوڈ پرائسز نیچے گئیں، آپ لوگوں نے ٹوٹل سکویز کر دیا امپورٹس کو، انڈسٹری بند کر دی، نہ انڈسٹری خرچ، بینک لونز آپ کے زمین پہ دھرام کر کے پرائیویٹ سیکٹر۔ سن لیں نا، آپ نے کریڈٹ مانگا ہے، آپ نے کریڈٹ کیا، ہم نے انفلیشن نیچے لائے، وہ نہیں کیا۔ I have to speak فائنینشیل کریڈٹ آپ کا 80% to 90% بینکس کا ایکسپوجر صرف گورنمنٹ سیکیورٹیز میں ہے۔ نہیں، میں IMF سے بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھا؟ ہمیں EFF چاہیے، بالکل کریں، ہمیں ایکسٹینڈڈ فنڈ دکانداروں کو فیسلٹی چاہیے، دکانداروں کو میں بتاتا ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ تو یہ جب آپ IMF سے بات کرتے ہیں تو IMF کے ساتھ جو ایشو ہے، the problem that we faced، اور اس کی وجہ ہے کہ آپ کے کریڈیبلٹی ایشوز ہے، کہ وہ کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ہم ٹیکس بیس بڑھانے جا رہے ہیں یا ٹیکس ایویژن کو ہم ان میجر سے کم کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں یہ کہانی نہ سنائیں جو 76 سالوں سے آپ سنا رہے ہیں، ہمیں پالیسی میجرز دیں۔ اور جب آپ پالیسی میجرز دیتے ہیں تو جو دکانداروں کو، ریٹیلرز کو آپ نے ڈائریکٹلی کیوں نہیں ٹیکس؟ دو دفعہ آپ کے فائنانس منسٹر نے، سنیں، 2 دفعہ آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی تقریروں میں کہا مفتاح صاحب کا جو قدم تھا ٹھیک ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو قدم جس پہ وہ فارغ ہوئے 200 ارب کا ٹھکا ہمیں، آج آپ کو وہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں کیا تھا فکس ٹیکس؟ دیکھیں مالک صاحب، وہ قدم جو ہے نا وہ 75-76 سالوں سے کسی نے نہیں لیا، اس نے لگا دیا تھا بھائی، نہیں وہ لگایا پھر واپس ہوا۔ یہ پہلے بھی ایکسرسائزز ہوئی، ہاں مجھے پتا ہے، وہ آپ نے پاس تھرو ٹیکس بنا دیا، آپ نے ود ہولڈنگ لگا کے پاس تھرو، اس کی ایگزامپل کیا ہوگی؟ آپ نے کل ٹیکس لگایا، آپ نے کل ٹیکس بڑھایا بچوں کے دودھ پہ، ٹھیک ہے نا، آج 290 سے 370 ہو گیا نا، پاس تھرو ہو گیا۔ جو میں کہا تھا سیدھا فی دکان 30,000 اور اگلے سال یہ بڑی دکانیں بنتی ہیں، فکس ٹیکس آ گیا نا، وہ پاس تھرو نہیں تھا، وہ دکاندار نے اپنی انکم میں سے دینا تھا اور آ جانا تھا۔ 41 ارب پہلے سال، 150 ارب منیمم دوسرے سال، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے 2.5% لگایا کیونکہ وہ دولنگ مالک صاحب آپ کو بتاتا ہوں، اگر ٹیکس بیس نہ بڑھی، اگر ٹیکس ایویژن نہ رکی، تو اگلے سال جو ہم بجٹ دے رہے ہوں گے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ جو اگر آپ سر مجھے جواب، تو اگلے سال آپ نظر نہیں آتے بجٹ دینے کا، آپ ہوں گے ہی نہیں۔ مجھے چلیں گے، آپ کا موقف ہے نا، لیکن دیکھیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم سن تو لینا ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ ہم ڈیجیٹائزیشن آف FPR کرنے جا رہے ہیں۔ سیلری ٹیکس کا جو آپ نے لوگوں نے کہا تھا ہمیں اکانومی پروگرام کرنا ہے، یہ جسٹیفیکیشن میں یہ کہہ رہا ہوں، چلے سن لیں، ریٹیلر کوئی نہیں بچنے والا، ٹیکس نیٹ سے سارے آئیں گے۔ جو سیلری کلاس سے جب ہوگا پھر دیکھیں گے، ڈیجیٹائز ہوگی، اس سال کا ہمارا ٹارگٹ ہوگا، رادا ناچے گی، دیکھ لیں گے، بالکل دیکھیں گے۔ آپ کی ہر پالیسی ہوتی ہے جو اچھی بات ہوتی ہے نا، کریں گے، نہیں ہوگی، ہم کر رہے ہیں، اور جو رگڑا ہے وہ ہو گیا، کر دیا۔ دیکھیں پالیسی، میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ پالیسی میجرز ہمیں IMF کے فنڈ کے لیے چاہیے۔ We'll see. Right now, let's see the work that you're doing. آپ نے کیا سیلری کلاس کا سن لیں، آپ لوگوں نے اپنی ٹکٹیں بڑھوا دی ہیں سیلریز کی، اور بچوں کی پینسلوں پہ ٹیکس لگا دیا، دودھ پہ ٹیکس لگا دیا۔ جو سیلری کلاس کا انہوں نے کہا نا کہ وہ پہلے 1 سیلری دے رہا تھا اور اب 3 دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں اس کو میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں تھا، پچھلے سال جتنا دے رہا تھا اس سے مارجنلی تھوڑا سا وہ، سر مارجنلی کیا، یہ میرے سامنے ایک سیکنڈ، سیلری کلاس کا لاکھ روپے، ایک سیکنڈ میں پھر تیمور صاحب کو بھی شامل کر لوں، ایک سیکنڈ میں لاکھ روپے، باقی چھوڑ دیں یار۔ آپ آ جائیں اس کے اوپر، پہلی سلیب پہ آ جائیں نا، پہلی سلیب مجھے 24%، لیٹ می مالک صاحب مجھے اس کو ایکسپلین کریں۔ 2.5% سن لیں، پہلی سلیب میں آپ نے چاہیے، آپ نے کہا مارجنل، ہاں پتہ ہے، پرسنٹیج ٹرمز میں آ جائیں، 2.5% تھا،
آپ نے اس کو 5% کر دیا. اچھا اب اس کا امپیکٹ سن لیں سر, ان کا 100% انکریز ہے, ڈبل کر دیا. اب اس کو مجھے ایکسپلین کر لیں, اب اسی پوائنٹ کو مجھے ایکسپلین کر لیں. پہلے دیکھیں 1 لاکھ پہ پہلے 1250 روپے تھا, 50,000 ایگزیمپٹ تھی, اور ایڈیشنل 50,000 پہ 2.5% تھا, جو کہ 1250 بنتا تھا. اب وہ 1 لاکھ کی انکم کے اوپر 1250 روپے اور بڑھا ہے. اگر آپ اس کو ایبسولوٹ ٹرمز میں دیکھیں گے تو 1 لاکھ کمانے والے کو صرف 1250 روپے اور ٹیکس دینا صرف نہیں, 1250 کا مطلب ہے ایک سیکنڈ میں 1250 جس بندے کا آج سے 2 سال پہلے جس کا بجلی کا بل 5,000 ہوتا تھا, 4,000 ہوتا تھا, اس کا بل اب 13,000 26,000 ہے. اس کے لیے 1,500 روپیہ آپ کے لیے مالک صاحب اگر ہم 12% پہ انفلیشن لے آتے ہیں جو حالات پہلے تھے, اٹ از مچ بیٹر دین بیفور. دیکھیں ایک مجھے پوائنٹ دے دینا, پرائم منسٹر نہیں چاہتے تھے, پرائم منسٹر چاہتے تھے کہ کوئی سیلری کلاس پہ ٹیکس نہ لگے. نہیں میں بتاتا ہوں نا, پہلے تو یہاں بجٹ پرائم منسٹر کی مرضی کا نہیں ہے, نہیں میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی, آئی ایم ایف کو ہم نے اپروو کرانا تھا تو ہمیں ای ایف ایف ملنا تھا. جو اتنے سالوں سے آپ لوگوں کی حکومتیں تھی, آپ کی پیپلز پارٹی کی, جو انہوں نے گند مارا اس کی وجہ سے آئی ایم ایف آیا نا, تو ساری برائی آئی ایم ایف پہ ڈال دیں. مالک صاحب بھائی صاحب سے لمبی گورنمنٹ آپ کی تھی, یو ہیو رولڈ دی لانگسٹ. میں تو بیڈ بوائز یہ دیکھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں سب سے لمبی گورنمنٹ آپ کی تھی, پی ایم ایل اے نے رولڈ دی لانگسٹ. گورنمنٹ کے ایکسپنسز کا حال یہ ہے کہ میں ایک فگر دیکھ رہا تھا, تو جو گورنمنٹ ایکسپنسز ہیں ماشاءاللہ وہ 22-23 سے 75% انکریز کیا ہے. جو نیشنل اسمبلی, سینٹ, پی ایم او, ان کے 100% انکریز ہوا ہے ان کے ایکسپنسز کے اندر. اس بجٹ کے اندر جب آپ کی میری تنخواہوں میں یہ الٹا بیار کر کے اور ٹیکسیشن کر رہے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز کو 25% آپ نے انکریمنٹ دیا ہے, اور ساتھ ایک 40 ارب رکھ لیا ہے صرف قرضہ جات اور دوسری سہولتوں کے لیے. یہ ہو رہا ہے ادھر. جہاں تک ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی مالیاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن ایک ڈسکنیکٹ شو ہوتا ہے. فار ایگزامپل پارلیمنٹیرینز, ان کو 25 ٹکٹیں ملتی تھیں سال میں, پی آئی اے کی یا دوسری ایئر لائنس کی آپ نے چل رہی, وہ 30 کر دیں. وائی, جسٹ وائی؟ اگر 25 ہے تو 30 کیوں بھائی؟ ادھر دوسری طرف دیکھیں ماشاءاللہ بیوروکریسی, آپ پہ میرے ٹیکسز لگ رہے ہیں. اگر آپ ریٹائرڈ یا سرونگ بیوروکریٹ ہیں, اگر آپ ریٹائرڈ یا سرونگ آرمی آفیسر ہیں, تو آپ کی جو سی پہلی ٹرانزیکشن ہے پراپرٹی کی, اس کو ٹوٹل اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. کیوں؟ آسمان سے اترے ہوئے. ایک طرف کہتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر انکریج کرنا چاہیے سرکار, اس لیے لوگ سرکار کی نوکری ڈھونڈتے ہیں. جب آپ ایک طرف یہ دیکھتے ہیں جو لگ رہا ہے بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ رہا ہے, وہ ٹیکس لگ گیا, اور آج ون آف دا مین کمپنیز جو 270 روپے کا ان کا لیٹر تھا, رادر 270 نہیں ہے, اس کا 295 کا تھا, وہ تقریباً 370 روپے کا لیٹر ہو گیا. یہ ایک ایڈ آن ہو گیا. ایک طرف اس ملک میں بچوں کی پینسلوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے, بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگ رہا ہے, اور دوسرے دیکھیں آپ عیاشیاں کیا ہو رہی ہیں. بیوروکریٹس ٹیکس سے مبرہ. ٹھیکہ کس کو لگ رہا ہے؟ 5 لاکھ روپے والوں کا. جو 5 لاکھ روپے والا آدمی ہے جو آج تک 5 لاکھ کما رہا ہے, اس کا ٹیکس اب بن گیا 13,85,000. ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ کتنے غریب لوگ ہیں ہمارے پارلیمنٹ. 2019 کے ٹیکس فگرز تھے جو ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ تھے, اس کے بعد یہ آئے نہیں ہیں, اس کے بعد اب ٹیکس کے فگرز نہیں آ رہے. 2022 کی جب 2019 کا فیکٹس ہے تو سن لیں ذرا. احسن اقبال صاحب نے ٹیکس دیا تھا 55,656 روپے, 55,656 ٹو بی پریسائز. علی پرویز ملک, اب اس کو منسٹر آف اسٹیٹ, منسٹر آف فائنانس بھی ہیں, بگ انڈسٹریلسٹ, سب کچھ ہیں, ان کا ٹوٹل ٹیکس تھا 4,42,000 پورے سال کا. 4,42,000. یہ سوچتے ہیں 5 لاکھ والا آدمی دے رہا ہے 13,80,000 پلس, یہ 5 لاکھ. میاں ریاض احمد پیرزادہ 37,000. مطلب غربت. سالک شجاعت صاحب 6,34,000. بلاول بھٹو صاحب نے کوئی 5,35,000. ایک دو اور کوئی مطلب 60,000 80,000, یعنی کہ شاید ان کی منتھلی انکم ہوگی 2 لاکھ 3 لاکھ اس قسم کی انکم ہوگی. ایک گاڑی وی8 جو سی ہے وہ 8.5 کروڑ کی ہوتی ہے, اس کے 2 ڈالے لگے ہوتے ہیں, وہ ڈالا 60 لاکھ کا ہے, اس کے اندر 6 بندے بیٹھے ہوتے ہیں, جس کی کم از کم 40,000 کی ہوتی ہے. اس کے ہر ہاتھ میں ایک کلاشنکوف ہوتی ہے جو اس وقت 2 لاکھ کی ملتی ہے. ڈو دا میتھس, جسٹ ڈو دا بلڈی میتھس. یہ اس ملک کا حال ہے.
اور ٹیکسز ہیں ٹھوکی جام لوگوں پہ۔ ناظرین، ایک طرف تنخواہ دار اور غریب طبقہ ہے جن کی جیبیں پچھلے 2 سال میں نون لیگ نے خالی کر دی ہیں اور اب ان کا خون چوسنے تک آ چکے ہیں۔ ٹیکسز کی اس قدر عوام پر بھرمار کر دی گئی ہے کہ جو لوگ پہلے 3 وقت کی روٹی کھاتے تھے اب 2 وقت کی روٹی پر آ گئے ہیں اور اب 1 وقت کی روٹی کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ غریب عوام کو تو چھوڑے، بچوں کے دودھ پر، کاپی پینسلز پر، اسٹیشنری پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ بلکہ یوں سمجھے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک شہباز حکومت کو ٹیکس پے نہیں کرے گا اس دنیا میں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ان کی اپنی شاہ خرچیاں اور عیاشیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کروڑوں روپے کماتے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، جائیدادیں ہیں، لیکن وہ ٹیکس کتنا پے کرتے ہیں؟ 50,000 سے 1 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس پے کرتے ہیں، جو کہ ایک مڈل کلاس انسان سے بھی کم پے کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس ایک مڈل کلاس طبقے کی سیلری کے برابر بھی نہیں بنتا۔ یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تو بھاشن دیتے ہیں اور عوام پر ٹیکسز کا بوجھ ڈالتے ہی چلے جا رہے ہیں اور خود یہ ٹیکس چوری کر کر کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ احسن اقبال، خواجہ آصف اور بلاول بھٹو کو اگر دیکھیں تو انہوں نے 2022 میں جو ٹیکس جمع کروایا ہے وہ ٹیکس کے نام پر مذاق ہے۔ بالکل اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مڈل کلاس طبقے سے بھی کم ٹیکس پے کرتے ہیں۔ مڈل کلاس طبقہ بھی ان سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہوگا جو ٹیکسز انہوں نے پے کیے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب تو بات یہاں تک آن پہنچی ہے، یہ خود تو ٹیکس چوری کرتے ہیں، جو بھی یہ لاز بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، وہ اپنے آپ پر لاگو نہیں کرتے۔ بجٹ میں جو بھی ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ ایک نیو بیبی بورن کو بھی ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اگر بجلی کی بات کریں تو بجلی کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ ایک غریب انسان جو پہلے پنکھا چلاتا تھا، پنکھے کا بل بھی اس کی پوری تنخواہ کا 50 سے 60% بن جائے گا۔ تو اب یا تو وہ پنکھا چلا سکے گا یا پھر 2 وقت کی روٹی کھا سکے گا۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔